اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے، اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری تمام عظیم بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سب کو السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جا رہا ہے۔ بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر نیکی کا ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نفل کا ثواب ایک فرض نماز کے برابر کر دیا جاتا ہے، جبکہ ایک فرض نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر ایکچولی میں ہے کیا، یہ کب دینا چاہیے، اس سب کے بارے میں آج میں آپ کو معلومات دوں گی، اور صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے، اس کی تعداد کتنی مقرر ہے، یہ سب کچھ۔ پہلے تو ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا۔ تینوں کیٹیگریز کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں کہ صدقہ فطر ہر پہ لازم ہے۔ پہلا، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا۔ دوسرا، مرد ہو یا عورت۔ تیسرا درجہ، چاہے آزاد ہو یا غلام۔ ایون کہ جو بچہ اس دن پیدا ہوگا، صدقہ فطر اس کا بھی ضروری ہے۔ آئیے ہم اپنے اس ٹاپک کو 4 پوائنٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ صدقہ فطر ہوتا کیا ہے۔ نمبر 2، صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے، یعنی کہ اس کے مستحقین کون ہیں۔ نمبر 3، صدقہ فطر کب دے دینا چاہیے، کب تک دے دینا چاہیے۔ اور نمبر 4، صدقہ فطر کی اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے، کس رقم کو ہم صدقہ فطر کے طور پر شامل کریں۔ پہلا سوال، صدقہ فطر ہوتا کیا ہے۔ ایکچولی میں جو اس کا معنی آتا ہے صدقہ فطر کا، وہ غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر بھی اسی طرح غریب بچوں کے لیے ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا طریقہ رکھا ہے۔ صدقہ فطر اسی لیے ہے تاکہ غریب بچے بھی، یا غریب لوگ بھی، یا مستحق لوگ بھی اسی طرح عید کی خوشیاں منائیں جس طرح کے عام لوگ مناتے ہیں۔ پہلا سوال ہوا کمپلیٹ۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پہ کہ صدقہ فطر کے مستحقین کون ہیں۔ صدقہ فطر کے مستحقین کوئی بھی غریب، مسکین یا کوئی بھی اور لوگ جو اس کے زیادہ سے زیادہ حقدار ہوں، صدقہ فطر انہیں ہی دینا چاہیے۔ آپ چاہیں تو صدقہ فطر مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اپنے رشتہ داروں میں ہر انسان جانتا ہے کہ کون اس کے رشتہ داروں میں زیادہ غریب ہے، کون اس کے رشتہ داروں میں زیادہ اس چیز کا مستحق ہے۔ تو پہلے کوشش کریں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، آپ کو دوہرا فائدہ ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ مسجدوں میں جو بھی صدقہ وغیرہ دیا جائے گا وہ یا تو سیکیورٹی کی گاڑیوں پر یا اور بہت سے دوسرے فرائض پر خرچ ہو جائے گا، اور وہ غریبوں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں جو لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز کے مستحق ہیں، صدقہ فطر انہیں دیں۔ اگر آپ کی فیملی میں یا خاندان میں کوئی لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں، پھر آپ دور لوگوں تک جائیں، لیکن پہلے اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں کہ کوئی اگر اس چیز کا زیادہ سے زیادہ مستحق ہے تو پہلے آپ اس سے یہ صدقہ دیں اور اس سے بھی اپنی خوشیوں میں شریک کر دیں۔ اب باری آتی ہے کہ صدقہ فطر کب تک دے دینا چاہیے۔ بہت سی کتابیں اور جو حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری یا صحیح مسلم، اس میں یہی آتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے وہ چھوٹی عید کی نماز سے پہلے تک دے دینا چاہیے، نماز پڑھنے جانے سے پہلے تک۔ اگر بعد میں دیا جائے گا تو وہ عام صدقہ ہوگا، اس کا شمار صدقہ فطر میں نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح عقیقے کا 7ویں دن تک ہوتا ہے کہ یہ عقیقہ 7 دن تک ہی دیا جا سکتا ہے، اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوتا ہے،
اسی طرح صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو دیا جائے گا وہ عام صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں۔ ایک اور صحابی کا ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں، حضرت عمر۔ بہت سی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ صدقہ فطر عید سے 2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے، 1 یا 2 دن پہلے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عید سے یا اس کا چاند نظر آنے سے 2 دن پہلے دے دیا جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان شروع ہوتے ہی صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، تو اس کا ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، وہ صرف عام صدقہ ہی ہوگا۔ اصل میں صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے یا اس سے 1-2 دن پہلے ادا کرنے کو صدقہ فطر کا نام دیں گے۔ اب صدقہ فطر کے اماؤنٹ کی باری آتی ہے۔ بہت سے صحابی کا کہنا ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے تو 1 سا کھجور دیا کرتے تھے، یا اسی طرح اور بھی روایات میں آتا ہے کہ 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا اناج۔ اب سا کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن 1 سا کی مقدار میں وہ صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ اس میں کھجور، کشمش، اناج، پنیر وغیرہ شامل تھے۔ 1 سا اس وقت کا ایک میجرنگ پوائنٹ تھا، جس طرح آج کل ہمارے کلو یا لیٹرز میں چیزیں میئر کی جاتی ہیں، اس طرح اس زمانے میں ہر چیز 1 سا کے ساتھ میئر کی جاتی تھی۔ اب جو سا ہے اس سے پہلے مدے میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے بعد مدے کو تولے میں، اور تولہ بعد میں گرامز میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم گرامز کی بات کریں تو 2730 گرامز از اکول ٹو 1 سا، یعنی کہ 2730 گرام 1 سا کے برابر ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی بھی چیز کا صدقہ دینا ہے، چاہے وہ اناج ہے، چاہے وہ کھجور ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، وہ اگر اس کی مقدار 2730 گرام ہے تو آپ کا ایک بندے کا فطرانہ بنتا ہے۔ ہماری فیملیز میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ باہر کے ملک پیسے کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہ بہت بار فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے ہمارا بھی فطرانہ ادا کر دیں۔ یہ غلط ہے۔ جو لوگ باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں ان کا فطرانہ بھی انہی کے حساب سے باہر کا ہوگا، یعنی کہ اگر وہ ڈالرز اور پاؤنڈز میں پیسے کما رہے ہیں تو ان کا فطرانہ بھی ڈالرز اور پاؤنڈز کی ہی اتنی رقم کے برابر دیا جائے گا۔ تو میں نے آپ کو صدقہ فطر کا طریقہ، اس کب تک ادا کرنا ہے اور اس کی میعاد کیا ہوگی، ساری میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری نیکیوں کو قبول و منظور عطا فرمائے، ہمیں غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔